السلام علیکم۔ میرا نام علی ہے اور یہ کہانی ایک ایسی جگہ کی ہے جہاں سے گزرنا میرے لیے زندگی بھر کے لیے سایہ بن گیا۔ مجھے اپنے کسی پروجیکٹ کی سلسلے میں پنجاب کے ایک پرانے علاقے سے گزرنا تھا۔ شام کا وقت تھا اور رات کے اندھیرے اپنے رنگ میں ڈھل رہے تھے۔ روڈ پہ ٹریفک بالکل نہیں تھا، صرف میری بائک اور وہ خاموشی جو کبھی کبھی رات میں زیادہ گہری محسوس ہوتی ہے۔ وہ رات بارش والی تھی، ہواؤں میں مٹی اور بارش کا گیلا سا ماحول تھا، ایک عجیب سی بھاری خاموشی کے ساتھ۔ میں روڈ پہ تیزی سے چل رہا تھا کہ اچانک میرے ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے، جیسے کسی نے مجھے اپنی پکڑ میں لے لیا ہو۔ یہ احساس اتنا سخت تھا کہ میری گردن اپنے آپ پیچھے مڑ گئی، اور تب مجھے وہ نظر آیا، ایک انسان جیسا پر کچھ عجیب سا، بائک کے بالکل پچھلی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے۔ وہ سایہ میرے کندھے پر اپنے ہاتھ رکھ کے دھیرے سے بھاری آواز میں کچھ کہہ رہا تھا، لیکن لفظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اس کا چہرہ کچھ اس طرح تھا کہ وہ پوری طرح انسان لگتا تھا، نہ ہی کسی اور چیز کا۔ میں سیدھا دیکھتا رہا، بائک کو بیلنس میں رکھتے ہوئے، لیکن اس سائے کے وزن کو محسوس کرتا تھا۔ ہر لمحہ مجھے لگتا جیسے اس کے ہاتھ کی شکان اور تیز ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ایک عجیب سی گندی بو تھی جو صرف اسی کے ساتھ آئی، جیسے کچھ پرانا اور سڑ گیا ہو۔ پھر جب میں ایک چوراہے پر رکنے والا تھا تو وہ چیز بائک سے اتر گئی، یہ شاید غائب ہو گئی۔ جب میں پیچھے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک چھوٹی سی چٹ تھی جو میری سیٹ پر چھوڑی گئی تھی۔ اس چٹ پہ ایک تاریخ لکھی تھی، وہ دن جب 1 سال پہلے اسی روڈ پر ایک ایکسیڈنٹ میں کوئی گزر گیا تھا۔ تب سے میں اب کبھی وہاں سے نہیں گزرا، اور اس چٹ کو دیکھ کے وہ انسان ہمیشہ یاد آتا ہے، جیسے وہ اب بھی میرے پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہو۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے لاہور کے ایک پرانے اور پراسرار قبرستان کی۔ یہ واقعہ کچھ سال پہلے کا ہے، جب میرے ایک قریبی دوست علی لاہور کے ایک نئے مکان میں شفٹ ہوئے تھے۔ اس کے نئے گھر ایک پرانی قبرستان کے قریب تھا، جو پوری گلی میں مشہور تھا اپنے عجیب و غریب حالات اور آوازوں کی وجہ سے۔ میں یہ قبرستان کا نام تو نہیں لوں گا۔ ایک رات جب علی لیٹ نائٹ اپنے آفس سے واپس آ رہا تھا تو اس کا راستہ سیدھا اس قبرستان کے پاس سے گزرتا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اور رات کی خاموشی میں اس کا دل ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس کر رہا تھا۔ قبرستان کے پاس پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک عجیب سی روشنی قبر کے اندر سے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس نے یہ سوچ کے اگنور کر دیا کہ شاید کسی نے ٹارچ یا موبائل کا لائٹ چھوڑ دی ہوگی، لیکن جیسے ہی اس نے اپنی کار آگے بڑھائی، اس کے کانوں میں کوئی دھیرے سے چیخنے کی آواز آئی۔ رات کے سناٹے میں وہ آواز اور بھی ڈراؤنی محسوس ہوئی۔ علی نے اپنی کار روکی اور ادھر ادھر دیکھا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ وہ تھوڑا پریشان ہوا، لیکن اس نے سوچا کہ اس کا وہم ہوگا۔ اگلی کچھ راتوں تک علی کو ہمیشہ رات کے وقت وہی آواز سنائی دیتی تھی، وہ بھی صرف اس قبرستان کے پاس سے گزرتے وقت۔ اب اس کے اندر کیوریوسٹی بڑھ رہی تھی۔ ایک رات اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ قبرستان کے اندر جا کے چیک کرے گا کہ آخر یہ آواز آتی کہاں سے ہے۔ رات کے 1 بجے وہ ٹارچ لے کر قبرستان کے اندر گھسا۔ قبرستان میں صرف چند پرانی قبریں اور کچھ نیم کے درخت تھے جو ہوائیں چلنے پر عجیب سی آوازیں نکال رہے تھے۔ ہر قدم پر اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا، اور ایک عجیب سی ٹھنڈک اس کے جسم میں گھس رہی تھی۔ اس وقت اس نے دیکھا کہ ایک قبر کے پاس ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے کپڑوں سے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، لیکن اس کے پیر زمین سے اٹھے ہوئے تھے۔ علی کے جسم ٹھنڈا اور جام ہو گیا، لیکن اس میں ہمت تھی کہ وہ پیچھے نہیں ہٹا۔
وہ دھیرے سے اس عورت کے قریب گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ بس ہوا میں لٹکی ہوئی تھی اور آنکھیں بالکل کالی تھیں، جیسے اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ علی کو گھورتے ہوئے اس نے صرف اتنا کہا، مجھے یہاں کیوں روکا ہے؟ علی بنا کچھ کہے وہاں سے بھاگا اور اس رات اس نے کبھی بھی اس قبرستان کے راستہ نہیں لیا۔ تو دوستو، یہ تھی لاہور کی ایک پراسرار قبرستان کی کہانی اور ایک علی کے ساتھ گزرنے والی وہ روح کی ملاقات۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کیا ہمارے آس پاس سچ میں کچھ چیزیں ہیں جو انسانی سمجھ سے پرے ہیں۔ شاید کچھ سوالوں کے جواب کبھی نہیں ملتے اور کچھ راز ہمیشہ راز ہی رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ پھر ملیں گے ایک اسپائن چلنگ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور رات کو سوچ سمجھ کر قبرستان کے پاس سے گزرنا۔ السلام علیکم، میرا نام وہاب ہے اور آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک ایسی اسپائن چلنگ کہانی، ایک ایسی کہانی جو لاہور کے ایک پرانے مکان میں بسنے والی ایک عجیب اور بھیانک روح کے بارے میں ہے۔ آپ کو یہ کہانی سن کے شک ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ سننے کے بعد آپ اس پر سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ کچھ سال پہلے کا ہے، جب میرا دوست فرحان لاہور میں ایک پرانے ایریا میں رینٹ پر گھر لینے گیا۔ یہ گھر دیکھنے میں تو بالکل ٹھیک تھا، لیکن پرانی اور کافی سونی سونی سی وائب تھی اس میں۔ فرحان نے سوچا کہ وہ صرف کچھ ہی مہینے کے لیے اس گھر میں رہے گا تو کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اس وقت اس کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا، تو اس نے وہ مکان رینٹ پر لے لیا۔ پہلے دن سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن دوسرے دن سے عجیب حالات شروع ہونے لگے۔ رات کے وقت جب وہ سونے جاتا تو اس کے کمرے میں کسی کے چلنے کی آوازیں سنائی دیتی۔ اس نے سوچا کہ شاید باقی گھر کے کمروں میں کوئی رہ رہا ہوگا جس کی وجہ سے یہ آواز آ رہی ہے، لیکن جب اس نے بعد میں پوچھا تو پتہ چلا کہ پورے گھر میں وہ اکیلا ہی تھا۔ ایک رات جب وہ سو رہا تھا تو اس کے بیڈ کے پاس ایک عورت کا سایہ دکھا جو صرف اس کی طرف گھور رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ عورت سفید کپڑوں میں لپیٹی ہوئی تھی اور بالکل چپ چاپ کھڑی تھی، جیسے وہ فرحان کے اٹھنے کا انتظار کر رہی ہو۔ اس کے چہرہ پوری طرح دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو فرحان کو اور بھی زیادہ ڈرا رہی تھی۔ فرحان کا پسینہ چھوٹ گیا، لیکن اس نے سوچا کہ یہ کوئی خواب ہوگا۔ لیکن جب وہ رات بار بار وہی چہرہ اس کے سامنے آتا رہا تو اس کو ڈر اور بھی بڑھ گیا۔ ایک رات جب فرحان نے اپنے دوستوں کو یہ سب بتایا تو اس کے دوست اس کے ساتھ رات میں اس گھر میں رہنے آئے۔ وہ لوگ مذاق میں کہہ رہے تھے کہ سب ٹھیک ہوگا اور فرحان بس اپنے وہم میں ہے، لیکن اس رات سب کچھ اور بھی خوفناک ہو گیا۔ مڈ نائٹ کے قریب فرحان اور اس کے دوستوں نے سنا کہ کچن میں برتنوں کی زور سے گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ سب لوگ گھبرا گئے، ٹارچ لے کے کچن کی طرف بھاگے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کچن کی ساری لائٹس آن ہو چکی تھیں اور ساری برتن زمین پہ بکھرے ہوئے تھے۔ سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا تھا اور ان میں سے ایک دوست نے کہا کہ بس یہاں سے بھاگ چلو، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے انہیں کسی نے پیچھے سے زور سے دھکا دیا اور وہ گر گئے۔ ان کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کس نے کیا۔ اسی وقت فرحان نے وہی عورت دیکھی جو اس بار حالوے میں کھڑی تھی۔ اس بار اس کے چہرے کی ہنسی اور بھی ڈراؤنی تھی، جیسے وہ ان پر غصے سے گھور رہی ہو۔ سب نے اپنا سامان اٹھایا اور بنا کچھ سوچے سیدھا اس گھر سے بھاگ گئے۔ فرحان اور اس کے دوستوں نے اس کے بعد کبھی اس گھر میں واپس قدم نہیں رکھا۔ فرحان نے وہ گھر ترنت چھوڑ دیا اور اس کے بعد اس نے لاہور میں واپس اس ایریا کے رخ نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ مکان اب بھی خالی ہے
اور کبھی کبھی اس کے اندر سے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں، لیکن آج تک کسی نے وہاں بسنے کی ہمت نہیں کی۔